پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں اسے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بتاؤ اینڈریو ایلس ہالی ووڈ میں کس جگہ قیام پذیر ہے؟ 18 ایون بورنیو۔ میں نے جواب دیا اور وہ مضطرب انداز میں اٹھ گئی۔ ایک منٹ، میں اس کا پتہ نوٹ کر لوں، ممکن ہے ذہن سے نکل جائے، اس نے کہا اور ایک میز کے قریب پہنچ گئی جہاں رائٹنگ پیڈ اور پنسل پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نوٹ کر لو مگر اسے احتیاط کے ساتھ رکھو، کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ وہ وہاں ٹھیک تو ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک، لیکن کیا وہ وہیں قیام کرے گا؟ ہاں، اس وقت تک جب تک اسے اپنے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے، میں نے جواب دیا۔ خدا کی پناہ، ویسے تم نے مجھے بڑا ذہنی سکون بخشا ہے، میں اس کے لیے سخت پریشان تھی۔ مس ریٹا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو مختصراً آپ کی کہانی سننا چاہوں گا، میں نے کہا اور ریٹا نے گردن جھکا لی۔ کوئی خاص کہانی نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، وہ میرا محبوب ہے، وہ برے راستوں کا راہی تھا، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ اپنے راستے سے نہ ہٹا تو مجبوراً میں نے بھی وہی راستے اپنا لیے۔ مسٹر برٹرینڈ ایک صنعت کار ہیں اور میں ان کی سیکرٹری کی حیثیت رکھتی ہوں۔ آج تک مسٹر برٹرینڈ کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ میرا تعلق کسی طرح اینڈریو سے تھا، بلکہ جب اینڈریو نے انہیں 10 لاکھ پاؤنڈ کی چوٹ دی اور وہ تلملا کر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، انہوں نے ساری گواہیوں میں میرا ہی سہارا لیا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ اینڈریو اس ملک سے نکل چکا ہے، میں نے ان کے ساتھ بظاہر ہر ممکن تعاون کیا تاکہ کم از کم ان کی کوششوں سے آگاہ رہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسٹر برٹرینڈ کو بلایا گیا تو ساتھ ہی مجھے بھی طلب کر لیا گیا کہ میں اینڈریو کو پہچاننے میں پولیس کی مدد کروں۔ ٹھیک گویا مسٹر برٹرینڈ کو چوٹ دینے میں آپ کا بھی ہاتھ تھا، میں اس لیے انکار نہیں کروں گی کہ تم بھی یہاں نہ پولیس کے مخبر ہو اور نہ اینڈریو کے دشمن، تم اس کے کاغذات پر امریکہ سے یہاں پہنچے ہو۔ ظاہر ہے ہم دونوں اچھے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یقیناً مجھے نہ مسٹر برٹرینڈ سے کوئی دلچسپی ہے نہ لندن پولیس سے، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہے۔ اینڈریو اگر آپ کے بارے میں مجھے کچھ تفصیلات بتا دیتا تو شاید میں سب سے پہلے آپ ہی سے رابطہ قائم کرتا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے آپ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تاہم میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ بہت جلد اینڈریو ایلس دوبارہ یہاں پہنچے گا، لیکن ایک امریکی کی حیثیت سے۔ اور ریٹا نے پوری اشتیاق انداز میں کہا، کب تک اس کی آمد متوقع ہے؟ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یقیناً ایک آدمہ لگ جائے گا، میں نے جواب دیا۔ ریٹا کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا تھا، پھر اس نے کہا، خیر ایک آدمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں تو بس اس کی زندگی اور سلامتی کی خواہاں ہوں۔ ویسے مسٹر مارک، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تم نے پولیس سے بچنے کے لیے تو بہترین میک اپ کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ پولیس تمہیں اس میک اپ میں تلاش نہیں کر پائے گی، لیکن تمہارا پاسپورٹ اور کاغذات پولیس کے پاس موجود ہیں، ان کے بغیر یہاں تمہیں الجھنیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہاں یہی سب سے بڑی الجھن ہے میرے لیے، اس کا کوئی حل نکل سکا تو میں مطمئن ہو کر یہاں اینڈریو کے مشن کو پورا کر سکتا ہوں۔ ریٹا خیالات میں ڈوب گئی، دیر تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، خیر اس کا بھی کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مستقل طور پر لارڈز میں ہی قیام کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ ریٹا کو اپنے نئے پروگرام کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کہا، میرا قیام اس وقت کہیں نہیں ہے، مختصر سا سامان تھا جسے ایک سوئمنگ کلب کے کلاک روم میں جمع کرا دیا ہے اور اس وقت بے گھر ہوں۔ تم اگر پسند کرو تو یہاں اس فلیٹ میں قیام کرو، لیکن ٹھہرو، نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ مسٹر برٹرینڈ اکثر یہاں مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی چلے بھی آتے ہیں، بہت مہربان آدمی ہیں، لیکن افسوس ہم انہیں ان کی مہربانیوں کا اچھا صلہ نہیں دے سکے۔ تو یوں کرو مسٹر مارک، فوری طور پر کسی ہوٹل میں کمرہ بک کرا لو اور وہاں قیام کرو، یا تمہارے خیال میں پولیس تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، میں نہیں کہہ سکتا، تاہم پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لوں گا، البتہ اگر تم میری کوئی مدد کر سکو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا، میں یقیناً اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کروں گی، ریٹا نے جواب دیا۔ پھر اس کے اسرار پر میں نے اس کے ساتھ کافی پی، اس کے بعد اٹھ گیا۔ ریٹا بولی، میں اگر تم سے رابطہ قائم کرنا چاہوں مارک تو کس طرح کر سکتی ہوں؟ فی الوقت تو کوئی جگہ نہیں ہے ریٹا، میں اگر کہیں قیام کا بندوبست کر سکا تو تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا، ویسے تم جس وقت کہو میں تمہیں فون کر لوں۔
ہوں، خیر ایک آدھ دن تو کوئی خاص الجھن نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے تم پرسوں صبح 10 بجے مجھے فون کر لینا، ممکن ہے ضرورت پیش آ جائے، ریٹا نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں اس سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور پیٹر اطمینان سے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھول دیا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ جی صاحب، اب کہاں چلوں؟ بس پیٹر، تھوڑی دیر لندن کی آوارہ گردی کراؤ اور اس کے بعد مجھے لارڈز کے پاس پہنچا دو، میں نے جواب دیا اور پیٹر نے گردن ہلا دی۔ شام کی سیاہی پوری طرح جھکائی تھی اور لندن کے گلی کوچے روشن ہوتے جا رہے تھے۔ کوہر آلود شام روشنیوں سے کہکشاں بنی ہوئی تھی۔ وکٹوریا اسٹیشن سے گزر کر ہم ٹرائفلگر اسکوائر آ گئے، جہاں کمکموں کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ چوک کے وسط پر استادہ بلند و بالا ستون کی چوٹی پر کھڑے لارڈ نیلسن کی ترچھی ٹوپی روشنی سے چمک رہی تھی۔ ٹرائفلگر اسکوائر کے مشہور زمانہ کبوتر نیشنل گیلری کے یونانی ستونوں اور سینٹ پال کی گرجا کے گنبد میں بسیرا کرنے جا چکے تھے، اور بڑے چوک کے فوارے کے عقب میں جہاں ایک دیوزاد مچھلی کا مجسمہ گلچھڑے پھلائے منہ سے پانی اگل رہا تھا، ہری کرشنا ہری اوم کی آوازیں آ رہی تھیں، سنک اور نکرائی گھنٹیاں بھی بجا رہی تھیں۔ مجھے علم تھا کہ لندن میں ہری کرشنا تحریک خاصی زور پکڑ چکی ہے۔ پیٹر نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے گردن سے اشارہ کر دیا اور پیٹر نیشنل گیلری کے سامنے والی سڑک کی طرف چل پڑا، جہاں سے موسیقی اور بھجن الاپنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ 7 انگریز لڑکے اور 3 لڑکیاں ہندو برہمنوں اور مندروں میں رقص کرنے والی داسیوں کا روپ دھارے فٹ پاتھ پر ناچ رہے تھے۔ لڑکوں کے سر سوائے برہمنوں کی روایتی چوٹی کے مکمل طور پر منڈے ہوئے تھے۔ ان بہروپیوں نے سفید دھوتیاں اور کھڑاویں پہن رکھی تھیں اور ہاتھوں میں گھنٹیاں اور گلوں میں ڈولکیاں لٹکا رکھی تھیں، جنہیں وہ لہک لہک کر بے سرے انداز میں بھجن الاپتے ہوئے بجا رہے تھے۔ آگے آگے ایک حسین و متناسب جسم کی پستہ قد لڑکی دھوتی میں ملبوس، شانوں پر بال بکھرائے، ماتھے پر تلک جمائے مندروں کے رقص کی ایک بدی نقل کر رہی تھی۔ ڈول پر تھاپ پڑتی تو وہ ہندوستانی رقص فراموش کر کے خالصتاً مغربی انداز میں بندر ناچ ناچنے لگتی۔ دوسری لڑکی ہاتھ میں پیتل کی گڑوی لیے اس تماشے کو دیکھنے والوں سے چندہ مانگ رہی تھی۔ لندن کے ہندو مندر کے لیے چندہ دیجیے، ہری اوم، وہ کہہ رہی تھی۔ میں ٹیکسی سے کمر لگائے اس تمام تماشے کو دیکھتا رہا۔ پیٹر بھی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے خاموشی سے $5 کا نوٹ نکال کر اس کی گڑوی میں ڈال دیا۔ میں صرف دلچسپی لینا چاہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ مجھے تھوڑا سا ذہنی سکون میسر آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے بھی چل پڑے۔ آکسفورڈ اسٹریٹ تک جانے والی شیفٹ بری ایونیو اور ان سڑکوں کے درمیان مشہور زمانہ پکارڈلی سرکس کے گرد لاکھوں روشنیاں جگمگ کر رہی تھی۔ پکارڈلی کے درمیان ایروز کے مجسمے کے گرد ہپیوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے اور سارے کے سارے آوارہ گرد اپنی اپنی منمانیوں میں مصروف تھے۔ ہم وہاں بھی زیادہ دیر نہ رکے۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کوہر میں گاڑی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی سردی کا احساس بھی بڑھ گیا تھا۔ میں نے پیٹر سے واپسی کے لیے کہا تو اس نے گردن جھکا دی۔ راستے میں ان ہپیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کے بدن پر پورے لباس بھی نہیں تھے اور وہ اپنی دنیا میں مست تھے۔ کیا ان لوگوں پر یہ سردی اثر انداز نہ ہوتی ہوگی؟ میں سوچتا رہا۔ پیٹر نے بھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا، البتہ جب میں لارڈز کے قریب پہنچا تو پیٹر نے مسکرا کر کہا، ویسے تو سب ٹھیک ہے نا چیف؟ میں چونک پڑا۔ میرا مطلب ہے آپ کی منگیتر، کیا آپ اس کی طرف سے اب بھی غیر مطمئن ہیں؟ نہیں پیٹر، میرا خیال غلط تھا اس کے بارے میں نے یوں ہی بات بنانے کی غرض سے اس سے کہہ دیا۔ پیٹر مسکرا کر گردن ہلانے لگا، پھر بولا، زیادہ الجھن میں پڑا ہی نہ جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اسے میٹر دیکھ کر بل ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی خاصی ٹپ بھی۔ اس نے گردن جھکا کر میرا شکریہ ادا کیا تھا، پھر پوچھا، کل آؤں چیف؟ ہاں پیٹر، 11 بجے کے قریب آ جانا۔ میں اگر نہ بھی ملوں تو فکر مت کرنا، تمہارا میٹر برابر چلتا رہے گا۔ تھینک یو سر، اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں لارڈز کی جانب چل پڑا تھا۔ ویسے اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میرے ستارے گردش سے نکل رہے ہیں۔ ابھی تک میں لندن پولیس کی نگاہ میں نہیں آ سکا تھا، حالانکہ وہ میری تلاش میں ہوگی۔ ریٹا پر میں نے بہت بھروسہ کیا تھا، لیکن اسے اپنی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ حالات ابھی تک سکون نہیں لینے دے رہے تھے تاکہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ کر سکوں۔ دوسرا دن بھی حسب معمول رہا۔ 11 بجے پیٹر پہنچ گیا۔ اس بیچارے نے شاید میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا تھا، اس لیے لارڈز کے سامنے ٹیکسی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہیلو پیٹر۔ ہیلو سر، میں آپ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ سوری پیٹر، مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نے اطراف کا جائزہ لے کر کہا۔ میں گہری نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ چکا تھا۔
حالات پرسکون ہی نظر آ رہے تھے، یا یہ میرا حسن نظر تھا۔ میں پیٹر کے ساتھ چل پڑا۔ پیٹر کو میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اس لیے وہ بیچارہ بھی میری آوارہ گردی کا شکار رہا۔ اور پھر ایک پبلک کال بوتھ سے تھوڑے فاصلے پر میں نے ٹیکسی رکوائی اور بوتھ میں داخل ہو کر ریٹا کا نمبر ڈائل کیا، لیکن ریٹا سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں واپس ٹیکسی میں آ بیٹھا اور لندن کی سڑکیں ناپنے لگا۔ بہت سی الجھنیں سر ابار رہی تھی۔ جیب زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی، ٹیکسی کا بل ہی بھاری پڑ جاتا۔ میں وہ عیاشی نہ کرتا اگر لندن کے کاغذات ساتھ ہوتے اور لندن اجنبی نہ ہوتا۔ کم از کم ٹیکسی میں بیٹھ کر قدم قدم پر لوگوں کی رہنمائی کی تو ضرورت نہیں تھی۔ لنچ کے وقت میں نے پیٹر کو واپس لارڈز چلنے کے لیے کہا اور پیٹر نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے لارڈز پہنچا دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے چیف؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے چند نوٹ دے کر کہا، بس اب میں ہوٹل میں ہی آرام کروں گا، کل ملاقات ہوگی، 11 بجے کے قریب آ جانا۔ وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اندر چل پڑا۔ طبیعت پر نہ جانے کیوں ازملال طاری ہو گیا تھا۔ شاید یہ احساس تھا کہ لندن میں اب برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ممکن ہے جیل میں ہی گزارنی پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لندن پولیس امریکن پولیس سے تیز رفتار نہیں تھی، یا پھر میرے معاملے کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا تھا کہ اس پر بھرپور توجہ دی جاتی، ورنہ اب تک کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں دیر تک میں انہی خیالات میں سرگرداں رہا۔ میرا ذہن ہیجان کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی عمل ضروری ہے، میں لندن آ چکا ہوں۔ ہر چند کے یہاں کے حالات خراب تھے اور میرے لیے آزادانہ نقل و حرکت کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ خاموش آوارہ گردی کیا معنی رکھتی تھی، جبکہ امریکہ میں یہ بات نہیں تھی۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر میں نے ریٹا کو فون کیا، لیکن وہ اب بھی موجود نہیں تھی۔ میں ہوٹل میں نہ رکا اور باہر نکل آیا۔ لندن کی سڑکوں پر پیدل چلتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے ہر آنکھ میری طرف متوجہ ہو، لیکن میں چلتا رہا۔ پھر ایک قہوہ خانے کے سامنے فٹ پاتھ پر لگے ہوئے سٹال پر کھڑے ہو کر میں نے چند کتابیں دیکھی، اور ان میں سے کوئی کتاب خریدنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک ریک میں لگے ہوئے آج کے اخبار پر نگاہ پڑی۔ بس یوں ہی ایک نام نظر آیا تھا جسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کتاب رکھ کر جلدی سے اخبار ریک سے نکال لیا اور چند شلنگ جیب سے نکال کر کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ جوشو کا نام میرے لیے بہت مانوس تھا، حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ جوشو نام کی صرف ایک ہی شخصیت اس کائنات میں ہو، لیکن اس نام سے منسلک تفصیل میں نے پڑھی تو دنگ رہ گیا۔ مجھے اپنی کن ذہنی پر افسوس ہونے لگا کہ اب تک میں نے مقامی اخبارات کو کیوں نظر انداز کر رکھا تھا، جبکہ اخبارات دیکھتے رہنا بے حد ضروری تھا۔ ہاں، اخبارات تو خود مجھے میرے حالات سے باخبر رکھنے والے تھے۔ میں سٹال سے ہٹ کر قہوہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر میں نے کافی منگوا لی اور اس چھوٹے سے اشتہار کو دیکھنے لگا۔ لکھا تھا، کھوئے ہوئے دوست کی تلاش ہے، علی، اگر لندن میں ہو تو لیسٹر سکوائر کی عمارت نمبر 12 میں آ جائے، تمہارا دوست تمہارے لیے بے چین ہے، جوشو۔ میرے علاوہ اور کس کے لیے ہو سکتا تھا یہ اشتہار؟ میرا دوست، میرا ہمدرد جوشو یہاں تک آ پہنچا تھا۔ ذہن میں عجیب عجیب تاثرات ابھر آئے، ساری اداسی دور ہو گئی، جوشو کے لیے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی شناسائی کو نہ جانے کون کون سے روپ دے دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کے سینے میں کون سا دل دھڑکتا ہے۔ جلدی جلدی کافی پی اور پھر بل ادا کر کے اٹھ گیا۔ اخبار طے کر کے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں اسی وقت جوشو سے مل لینا چاہتا تھا۔ اس کی آمد کے احساس نے طبیعت میں ایک جلانی سی پیدا کر دی تھی، حالانکہ ایک احساس شرمندگی بھی تھا۔ جوشو کے لیے اچھی رپورٹ نہیں تھی میرے پاس۔ ابھی تک میں لندن میں اپنے لیے کوئی بہتر مقام نہیں بنا سکا تھا، اسے یہی بتانا پڑے گا، یا پھر ممکن ہے جوشو کو اینڈریو ایلس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہو اور وہ بیچارہ پھر حالات سنبھالنے آ پہنچا ہو۔ لیکن بہت مختصر وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے لیسٹر اسکوائر کے بارے میں معلوم کیا اور پھر ایک ڈبل ٹریکر بس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ لندن سے ناواقفیت بری طرح کھل رہی تھی۔ برابر کی نشست پر سیاہ بالوں والی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کسی قد پستہ قامت لیکن پرکشش تھی۔ لمبے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ یورپی طرز کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ چند ساتھ کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو میرے ہونٹوں پر خامخواہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ ہیلو، میں نے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ موسم کچھ خراب ہے۔ ایسا زیادہ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سوریتھم۔ کیا لیسٹر اسکوائر راستے میں پڑتا ہے؟ ہاں، آپ اجنبی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سیاہ ہوں۔ اوہ، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستانی ہوں۔ خوب، اس بار وہ دل سے مسکرائی۔ لیسٹر اسکوائر پر اتریں گے آپ؟
جی، میں نے جواب دیا۔ تیسرا سٹاپ ہوگا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے گردن ہلا دی۔ پھر پوچھا، آپ بھی مقامی نہیں معلوم ہوتی؟ میں یورپ اور افریقہ کا امتزاج ہوں۔ اس نے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ ماں برطانوی، باپ افریقی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ او، میں نے آہستہ سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں اس سیاہ و سفید امتزاج کا مظہر تھے۔ بہرحال اس سے زیادہ چھان بین بے سود تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے دوست بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن فائدہ؟ میں تو خود زیادہ لوگوں سے بچنا چاہتا تھا۔ تیسرے سٹاپ پر میں نے بس چھوڑ دی۔ اب عمارت نمبر 12 کی تلاش تھی۔ اس سلسلے میں بھی ایک راہ گیر سے مدد لی اور اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ نمبر 9 ہے۔ اسی تناسب سے 10 اور 11 چھوڑ دیں، 12ویں عمارت مل جائے گی۔ میں شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ 12 نمبر عمارت خاصی کشادہ اور خوبصورت تھی۔ بڑا گیٹ دونوں طرف سے سرخ پھولوں سے لدا ہوا تھا اور گیٹ پر بائیں سمت بیل لگی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے کال بیل پر انگلی رکھ دی اور چند ساتھ کے بعد ایک دراز قامت شخص گیٹ پر آ گیا۔ اس کے خد و خال چینیوں کیسے تھے، لیکن قد و قامت سے وہ عام چینیوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور چونک پڑا، پھر مسکرا کر جھک گیا۔ مسٹر علی، اس نے کہا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کے انداز میں احترام تھا۔ میں گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ تشریف لائیے جناب، میں نے آپ کا نام غلط تو نہیں لیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے تعجب ہے، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں جناب، آپ مجھے کس طرح پہچان گئے؟ ہمارے پاس آپ کی تصویر موجود ہے۔ لندن میں تقریباً 20 افراد آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ خوب، مسٹر جوشو کہاں ہیں؟ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی جائے گی۔ اس نے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم کھول دیا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اطلاع دے دوں؟ اس نے اجازت چاہی اور میں نے گردن ہلا دی۔ دراز قامت چینی باہر نکل گیا تھا۔ میں جوشو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس شریف النفس شخص نے میرے لیے جس قدر جدوجہد کی تھی، کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں بھلا اسے اس کے احسانات کا کیا صلہ دے سکتا تھا؟ دیر تک میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے خیالات میں کھویا رہا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی اور 2 چینی نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے جھک کر تعظیم کی اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، تشریف لائیے جناب، اور میں اٹھ گیا۔ کیا مسٹر جوشو آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ دیر کے بعد وہ آپ سے ملاقات کریں گے، اسی چینی نے جواب دیا، اور میں خاموشی سے چلتا ہوا ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر آ گیا، جو ایک طویل راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ چینیوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر احترام سے دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک ٹھنڈا اور خوبصورت کمرہ تھا، خوشگوار خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور اسی کی مناسبت سے فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ آرام کریں، اگر غسل کرنا چاہیں تو وہ باتھ روم موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی حاجت ہو تو کیا مسٹر جوشو سے ملاقات میں دیر لگے گی؟ تھوڑی دیر، وہ یہاں موجود نہیں تھے، انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی گئی ہے، بس پہنچنے والے ہوں گے، اس چینی نے کہا، اور میں ایک آرام دہ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں چینی گردن خم کر کے باہر نکل گئے تھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس طرح تقریباً آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ بوریت ہونے لگی تھی۔ دراصل مسٹر جوشو سے ملاقات کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے یہ تاخیر ناگوار لگنے لگی تھی۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جس پر پردہ لہرا رہا تھا۔ میں نے پردہ سرکایا اور کھڑکی کی چٹخنی کھولنے کی کوشش کی، لیکن کھڑکی باہر سے بند تھی۔ عجیب طرز کی کھڑکی تھی، بے حد مضبوط، اس میں شیشے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باہر سے بند ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا اور کمرے کی دوسری چیزوں کو دیکھنے لگا۔ غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، خوبصورت غسل خانہ تھا۔ پھر دروازے پر آ گیا اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ تب پہلی بار مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، دروازہ کیوں بند ہے؟ میں نے دیواروں پر کوئی ایسا بٹن تلاش کیا جسے دبا کر کسی کو بلایا جا سکے، لیکن ایسا کوئی بٹن بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو ایک طرح سے یہاں قید ہو گیا ہوں، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے دروازہ زور زور سے بجایا اور کسی کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی چاپ نہ سنائی دی۔ عقل سے اس قدر پیدل بھی نہ تھا کہ اس انوکھی صورتحال کا اندازہ بھی نہ کر سکتا۔ جیب سے اخبار نکال کر اس چھوٹے سے اشتہار کو کئی بار دیکھا۔ جوشو کی طرف سے تھا اور میرے لیے ہی تھا۔ یہ جگہ بھی صحیح تھی جہاں میں آیا تھا، لیکن یہ کیا اصرار ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جوشو کا کیسا اقدام ہے؟ ذہن مختلف سوالوں میں الجھ گیا۔ ایک بار پھر دروازے کو زور زور سے پیٹا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔
اور اب میرے ذہن نے کسی خطرے کی گردان شروع کر دی تھی۔ لیکن خطرہ کیا تھا، یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دوبارہ آرام کرسی پر آ بیٹھا۔ لے دے کے ایک ہی بات ذہن میں آئی تھی، جوشو کسی طرح روشنی میں آ گیا ہے۔ میرے لندن پہنچنے کی خبر کسی طرح دوسروں کو مل گئی ہے، اور شاید میں دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔